بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ پیارے دوستوں، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا۔ ان دونوں یعنی سانپ اور مور نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور ان دونوں کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، جنت میں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہتے اور اداس رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر بہت خوش رہنے لگے اور دونوں جنت میں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے عبر کی خوشبو آتی تھی اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب مور کے پاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی، تو شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے چلو۔ تو جواب میں ان دونوں یعنی سانپ اور مور نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے تو مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ تو مور نہ مانا تو شیطان نے انہیں دائمی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا اور سانپ نے شیطان کو کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور پھر میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ تو پیارے دوستو، پھر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہوا تو شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس درخت کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتے رہو گے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو بی بی حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور پھر پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا ان پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کے منہ سے عبر کی خوشبو چھین کر
اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو زمین سے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔